بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کست پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کیسے اللہ رب العالمین کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا، ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق، وہی ہے ذات، وہی ہے اللہ کہ جس نے تمہارے واسطے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں جو پہلی ہے کیف تکفرون والی، اس میں اللہ رب العالمین نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہاں پر اب دیکھیے گا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جو پہلا یہاں پر اموات جس سے مراد مردہ ہے، اس سے یہ ہے کہ تم ایک نطفہ تھے، یعنی تمہارے کو وجود نہیں تھا، تم ایک نطفہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر سے تم کو زندہ کیا۔ یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، یعنی انسان اس زندگی سے پہلے ایک نطفہ تھا جو بے جان تھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جان ڈالی، فَأَحْيَاكُمْ اللہ رب العالمین نے زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر موت طاری اللہ رب العالمین فرما دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر تم قیامت کے دن جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد اس سے جو سوال و جواب ہوں گے، قبر میں بھی سوال و جواب ہوں گے اور میدان حشر بھی بپا ہوگا۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے زندہ کر سکتا ہے، یا مردہ جو ہے وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو جب ہم قادر مطلق مان لیں گے تو پھر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا سوال جو ہے ذہن میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں ہی سورہ بقرہ کے اندر ہی 3 پارے میں
ایک اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے ایک نبی کا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس سے پہلے ایک اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا. نمرود کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، صرف اللہ رب العالمین ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو قال، اس علاقے سے جواب دیا کہ انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کا زندہ کرنا اور تھا اور وہ جو کام کر رہا تھا وہ اور تھا. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے. نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. اب نمرود کا زندہ کرنا اور مارنا کیا تھا؟ کیونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے جس بندے کو موت کی سزا سنائی ہوئی تھی اس کی موت کی جو سزا جو ہے اس نے کینسل کر دی، اس کو رہا کر دیا، اور ایک آزاد بندے کو پکڑ کر اس نے سولی پر چڑھا دیا. تو کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اس پر یہ جواب دیا، اچھا یہ بات ہے، تم اپنے رب ہونے پر اتنا اترا رہے ہو تو ایسا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اتنا جنا ہے تو تم مغرب سے نکال کر دکھا. جب اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس کے ہوش جو ہم اڑ گئے. اب اس سے اگلے مقسم میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال دی کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حضرت عزیز علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، وہ جا رہے تھے. او کالذی مر علی قریہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان کا گزر ایک بستے سے ہوا، یعنی مثال ذکر کی کہ یا اس شخص کی طرح کہ جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی تھی. تو قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو عزیر علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین اس کو کیسے زندہ کرے گا جبکہ اس کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے. تو فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے نیند طاری فرما دی. ثم بعث، پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا. تو قال کم لبثت، اللہ رب العالمین نے پوچھا اے عزیر علیہ السلام یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو قال عرض گزار ہوئے لبثت یوما او بعض یوم، اب تعالیٰ دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو قال اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ یہاں پر 100 سال ٹھہرے رہے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھ اپنے کھانے کی طرف اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، ویسے کا ویسا ہی ہے. وانظر الی حمارک، اور اپنے اس گوشت دراز کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، آپ دیکھ کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر کیسے اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین اللہ، جب سارا کچھ ان کے لیے ظاہر ہو گیا تو قال، وہ کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، چاہت پر قادر ہے. اب اللہ رب العالمین نے وہاں پر کھانا پینا جو ہے وہ 100 سال پڑا رہا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا گدھا تھا کہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس کو اکٹھا فرما دیا. تو یہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کو قادر مطلق مان لیں گے تو پھر ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہم اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ اللہ رب العالمین جو ہے، آج اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں موت آئے گی، پھر اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے گا، پھر حشر کے دن جو اللہ رب العالمین سب سے سوال و جواب کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اصل میں یہ ہے تو خطاب کفار کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں ظہور ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگلی آیت مقسم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے وہ ذات کہ جس نے تمہارے واسطے پیدا فرمایا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو فسواہن 7 سماوات، اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے. زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس کی ترکیب کیا ہے کہ کیا پہلے زمین بنی ہے یا پہلے آسمان بنا. اب اس مقدسہ میں تو یہ ذکر ہے خلق لکم ما فی الارض، پہلے زمین کا ذکر ہے پھر آسمان کا ذکر ہے. اور سورہ حامیم سجدہ میں چند آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، آپ کہیے کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بنایا. اب اس مقدسہ میں بھی زمین کا پہلے ذکر ہے
اور تم اس کے لیے شریک بنا دیتے ہو، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ رب ہے تمام جھلوں کا پالنہار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور زمین میں رہنے والوں کے لیے غذا بھی اللہ رب العالمین نے مہیا فرمائی۔ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، غذا بھی 4 دنوں میں مقرر فرما دی۔ سواء للسائلین، جو طلب کرنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے بالکل برابر ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا جو کہ ایک دھواں ہے۔ فقال لها، تو اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، کس کو فرمایا؟ زمین کو اور آسمان کو۔ کیا کہا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی، یعنی چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی حاضر ہو جاؤ۔ قالتا اتینا طائعین، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ رب العالمین نے 7 آسمان 2 دنوں میں بنا دیے۔ وأوحى فی کل سماء امرہا، اور اس کے موافق حکم بھیجا۔ وزینا السماء الدنیا، اور ہم نے آسمانوں کو مزین فرما دیا بمصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ ذالک وحفظا، اور حفاظت کے ساتھ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روشن کیا چراغوں کے ساتھ، اس کی حفاظت بھی کی۔ ذالک تقدیر العلیم، اور یہ بہت ہی زبردست اور بڑے ہی حکمت والا کام ہے، یعنی اس کا جو اندازہ ہے جو اس نے مقرر فرمایا، یہ اللہ رب العالمین ہی کے شان ہے۔ اب اس سے مقدسہ میں بھی زمین کا پہلے ذکر ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی اس میں بھی زمین کا پہلے ذکر ہے۔ اور سورہ النازعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها، اس کی چھت بلند کی، فسواها، اس کو ہموار کیا، واغطش لیلها واخرج ضحاها، اور اس کی رات تاریک کی اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا، واخرج ضحاها، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا، والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ اب یہ بڑی قابل ذکر بات ہے۔ اس سے مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے آسمان کی تخلیق کا ذکر پہلے فرمایا، اور جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں زمین کی تخلیق کا پہلے ذکر کیا، اور سورہ حامیم سجدہ میں جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان کا ذکر پہلے ہے، اور پہلی جو 2 آیات ہیں ان میں ذکر ہے کہ زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین نے جو پہلے بنائی۔ تو جمہور علماء، اکثریت علماء جو ہیں وہ اس طرف ہی گئے ہیں کہ پہلے اللہ رب العالمین نے زمین بنائی ہے، زمین کی تخلیق کو فرمایا ہے، پھر آسمان کو اللہ رب العالمین نے باعث وجود بخشا، اور جب آسمان بن گئے تو پھر زمین کو اللہ رب العالمین نے مزید پھیلا دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے اپنا پر زمین پر مارا تھا، اور جو پہلی جگہ جہاں پر آج بیت اللہ شریف موجود ہے وہ سینٹر ہے اس دنیا کا، اس زمین کا، وہاں پر اپنا جو ہے وہ آپ نے پر مارا تھا، اور زمین کو 7 تہوں کو چیرتا ہوا جو ہے وہ نیچے چلے گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد ایکسپینڈ کر دیا اس زمین کو، پہلے زمین سکڑی ہوئی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کی کیسی ایک قدرت ہے، اس کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے یہ چیز کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو پھیلا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا جس نے معاف کیجیے گا 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں چلیں اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ معافی طلب کر لوں، اپنے لیے کوئی توبہ کا سامان جو ہے وہ پیدا کر لوں۔ تو اپنے ایک راہب کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا کہ کیا میری بخشش کا کوئی سامان بن سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری بخشش کا کوئی سامان نہیں بن سکتا۔ اس 99 قتل کرنے والے نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 اس نے مکمل کر دیے۔ اب 100 اس نے قتل کر دیے۔ اب اس کو کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لو، اللہ رب العالمین تمہارا گناہ معاف فرما دے گا۔ اب اس بندے نے جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، اس نے پکے ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگوں گا، توبہ کی نیت سے وہ اپنے اس علاقے سے نکل پڑا۔ اب یہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ ملک الموت آ گیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔
اب معاملہ یہاں پر بڑا خراب ہوا. اب جو فرشتے گناہ گار بندوں کو لے کر جاتے ہیں وہ بھی آگے، اور جو فرشتے نیک بندوں کو لے کر جاتے ہیں وہ بھی فرشتے آگے. نیک بندوں کو لے جانے والے فرشتے اللہ رب العالمین سے عرض گزار ہوئے کہ یا باری تعالیٰ ہم اس کو لے کر جائیں گے، اور جو نیک بندوں کو لے کر جانے والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے. اب معاملہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس کی زمین کی پیمائش کر لو. اس کا جو حصہ جہاں سے یہ نکلا تھا توبہ کی نیت سے، جہاں سے یہ نکلا تھا وہ حصہ بھی ناپ لو، اور جہاں اس نے جانا تھا اس کی جگہ سے جہاں اس کو موت آئی ہے اس حصے کو بھی ناپ لو. جہاں جس حصے کے یہ زیادہ قریب ہوگا وہ والے فرشتے اس کو لے جائیں. اگر تو یہ اس جگہ کے زیادہ قریب ہے جہاں پر اس نے جانا تھا، نیک بندے کو ملنا تھا، اگر اس جگہ کے زیادہ قریب ہے تو اس کو نیک بندوں کو لے جانے والے فرشتے لے جائیں. اور اگر اس جگہ کے زیادہ قریب ہے جہاں سے یہ نکلا تھا تو اس کو وہ فرشتے لے جائیں جو برے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. اب جب ابھی تو وہ گھر سے نکلا ہی تھا تو اس کو موت طاری ہو گئی، ابھی اس نے جانا بڑی دور تھا. اب جب زمین کی پیمائش کی گئی تو جہاں سے نکلا تھا اور جہاں اس نے جانا تھا، جب اس کی پیمائش کی گئی اور جہاں اس کی موت ہوئی تھی، جہاں سے نکلا تھا جہاں اس کی موت ہوئی وہ حصہ زیادہ تھا، اور جہاں اس نے جانا تھا اور جہاں پر اس کی موت ہوئی اللہ رب العالمین نے کرم کا کیا کہ اس زمین کو سکیڑ دیا، اور اس زمین کو اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو جس نے سچے دل سے توبہ کی تھی اللہ رب العالمین اس کی بخشش کا سامان جو ہے وہ پیدا فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے ہر وقت کھولے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے، اور نیک لوگوں کا ساتھ ضرور مانگنا چاہیے. اب یہ بندہ جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے وہ اس بستی میں جا رہا تھا جہاں پر اللہ رب العالمین کا نیک بندہ رہتا تھا. اس لیے نیک بندوں کی صحبت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کروا دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کروا دیتی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.